امین الحسن شاہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، لیکن درود پاک میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہونے کا ثبوت بھی دیجئے۔ اب تھک گئے ہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ذکر علی اور ذکر حسین تھکنے نہیں دیتا، اس لیے ذرا بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، وقت بڑا مختصر ہے، آپ ذرا مل کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھ لو میرے البیک کے بالا آلک السلام علیک یا نبی اللہ۔ ابھی بھی یقین جانیے اتنی گزارش کرنے کے بعد بھی تقریباً کوئی 5-7 افراد نے دوستوں نے درود پاک پڑھا، تو ایک دفعہ ذرا مجھے پتہ تو چلے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ جب آپ ایسے خاموش رہیں گے، اتنا خاموش رہیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیک یا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شہنشاہ ترنم تھے شاہ جی، ان کا اپنا مخصوص انداز ہے، تو چونکہ اپنا انداز ہے، میں طالب علم ہوں، اور پروفیسر جب کوئی بات کر رہا ہو نا شوکت بھائی، تو جب کوئی وہ چیز سمجھاتا ہے ٹیچر، تو سامنے بیٹھا ہوا بچہ سر ہلا دے نا تو ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ اسے بات سمجھ، بولو نا یار، آ گئی۔ تو اس لیے اب اسی بات کو آپ نے اسی ذوق سے سننا ہے۔ جب ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ اس نے سارے لایا، اس کو بات سمجھ آ گئی، تو میں نہ تو پروفیسر ہوں کہ آپ سارے ہلا دیں تو میں سمجھ جاؤں ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، نہیں، میں تو حضور کا فقیر ہوں، اہل بیت کا میں فقیر ہوں، تو مجھے تو بات تب پتہ چلے گی کہ ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی جب آپ سارے آل نبی اولاد علی قبلہ شاہ صاحبان کے سامنے بیٹھ کر ذکر حسین کرتے ہوئے بلند آواز سے کہو گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے ابھی تک میں نے وہ سبحان اللہ سنی نہیں جو ذکر حسین پہ ہونی چاہیے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بڑے پکے بندے ہیں، ابھی بھی 2 بندے نہیں اندر سے بولے، پھر بولو سبحان اللہ۔ سیدہ دی سب کی نظر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں شعر پڑھ لوں اگر اجازت ہو تو۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا سوار جس کی سواری رسول رسول ہے، اور آتی ہے بار بار مدینے سے یہ صدا کہ ساغر تیرا سلام ہم کو قبول۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سارے ایک دفعہ نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔
گونجے یہ درخت بھی گونجے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت گج کے آخو نا یزیدیت وہ آندے سے میرا نام نہیں لینا تو میں کہ واقعی شاہ جی بڑھیا بھی ٹھیک فرمایا تے شوکت بھائی بھی ٹھیک آکھیا ہر شہر نو پتا ہوندا انہیں کتھے جانا ہے جی میں آج مینوں پتا سی نا کہ میں قبلہ شاہ صاحب دے کول آنا ہے انج جے تسی لعنت بھیجو گے تے لعنت نو بھی پتا ہوے گا میں کتھے جانا ہے آکھو ذرا یزیدیت صاحبان محترم میرے 2 یا 3 باتیں کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو علماء اکرام بھی تشریف فرمایا پھر بولو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اب ایک بندے کے پاس شوکت صاحب مثال کے طور پہ میرے سامنے زندہ بیٹھے اللہ انہیں صحت والی زندگی دے میں کہوں جناب بڑا افسوس ہوا ہے فوت ہو گئے تو یہ کہیں گے شاہ جی کی ہو گیا جی میں تھوڑے سامنے زندہ کھلوتا ہوں ہاں تو کیا خیال ہے اگر بندہ سامنے ایک جان لے کے بیٹھا ہو اسے کوئی کہے کہ تو مر گیا تو وہ کیا کہے گا بھائی بے وقوف ہے میں تو تیرے سامنے زندہ ہوں تو جس شہید کو اللہ نے 700 زندگیاں دے دی ہوں وہ کیسے مر سکتا ہے اب اسی کو ساتھ لیے چلیں حضرت داتا علی حجویری میں نے نام اس لیے لیا جو کیا ہوگا نا وہ بولے گا سبحان اللہ حضرت داتا علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی بولو نا یار سیدہ تو ناراض تو نہیں ہو گئے کہ ٹائم بڑا ہو گیا اچھا حدیث ٹائم آیا ٹھیک ہے نہیں سمجھ رہے اس سے پہلے وہ مدینے کی گلی میں لے کے جاتا ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں مدینے کی گلی تھی یامینہ کلال تھی اور کندھوں کے اوپر امام حسین تشریف فرما ہے اور مدینے کی گلی کے اندر سے حضور تشریف فرما لا رہے ہیں سامنے سے جلوہ گر ہے کہ سامنے سے عدالت کے تاجدار عمر فاروق نے دیکھا آپ نے بڑی دفعہ واقعہ سنا ہے لیکن میں اس کو بار دیگر دہرا رہا ہوں تاکہ پھر سنو اور ایمان تازہ کرو کہ سامنے سے عمر فاروق آئے یہاں سے حضور تشریف لائے اس انداز کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا حسین نعم المرکب اتنی پیاری سواری پائی ہے کب بولو گے یار آپ سارے اتنی پیاری سواری جب یہ سنا تو میرے آقا فرماتے ہیں عمر یہ تو دیکھتے ہو کہ سواری بڑی پیاری ہے یہ نہیں دیکھتے سوار کتنا پیارا بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں دیکھتے سوار کتنا پیارا بیٹھا ہے آؤ اب حضور داتا پاک کی بارگاہ میں آؤ حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے یوں پہلو کے اندر جیسے ہماری مائیں بہنیں اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں اس طرح پہلو کے اندر آقا نے کسی بزرگ کو بابا جی کو اٹھا رکھا سبحان اللہ بولو گے تو سناؤں گا میں یار سبحان اللہ نہیں بڑے پکے بندے ہو بولو گے تو سناؤں گا میں نے کہا سبحان اللہ انہوں نے نا بابا جی نے حضور نے چکی رکھیا سی جو پنجابی کہندے تو بھی سنا دے پنجابی دا بھی اپنے کو مزہ جی میاں محمد ہی بول سبحان اللہ جی کہندے تو میں شعر پڑھ دینا پنجابی دا جی کہ وہ علی پاک دے نام تے ستیاں نو جگا چھڑدا ہے علی پاک دے نام دی ویکھ مالا مالا مال نہ ہوے تے مینوں پھڑ لئی با کمال نو ویکھ کمال بن کے با کمال نہ ہوے تے مینوں پھڑ لئی ہن سبحان اللہ آکھنا جے ایتھے بن جا غلام حیدر دا اوتھے نال نہ ہوے تے مینوں پھڑ لئی سبحان اللہ نعرہ حیدری سلامت رہو آپ آباد شاد رہو اسی طرح ماحول کو بنا کے رکھیں ذرا حضرت حضور فرمان داتا صاحب کہنے میں حضور رو کیا حضور نے اپنے پہلو دے وچ کسے بزرگاں نو چکیا سفید داڑھی نورانی چہرہ میں نے قریب ہو کے سلام کیا یا رسول اللہ سلام ہو
हुजूर ये किने उठा रखा है? मेरे आका फरमाते हैं ये उलमा के लिए तो सबक मैं सुना रहा हूँ, ये आपके लिए तोहफा है। हुजूर फरमाते हैं ये इमाम आजम अबू हनीफा है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये कौन? इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आजम अबू हनीफा। हजरत दाता अली अजमेरी कहते हैं बस वो दिन गया और आज का दिन आया, पता चल गया अब जब भी फिकी मसला लेना है ना तो इमाम से लेना है, सुभान अल्लाह। इमाम आजम से लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इमाम आजम कोई मसला बताते हुए गलती नहीं करेंगे। वजह यह है कि इमाम आजम अबू हनीफा को सहारा मुस्तफा ने दिया हुआ है। ये उठा के सहारा बोलो, मुस्तफा ने दिया है। अब वो कहते हैं मैं उनको इसलिए मानता हूँ, उनके मसले इसलिए मानता हूँ कि इमाम आजम कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि इमाम आजम को सहारा मुस्तफा ने दिया है। और कब बोलोगे सुभान अल्लाह कि जिसे सहारा मुस्तफा दे दे वो इमाम आजम गलती नहीं करता, तो जिसे हुसैन को सहारा मुस्तफा दे दे वो कैसे कर सकता? वो कैसे गलती कर सकता? और आप फरमाते हैं कि इमाम आजम को हुजूर ने उठाया हुआ था पहलू पर, तो पता चला कि जिसे हुजूर पहलू में उठा ले वो इमाम आजम बन जाता है, तो जिसे हुजूर कंधों पे उठाए वो क्या उनके लिए लकब ढूंढ के लाओ। एक दफा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं ईमानदारी से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन पाक की माँ आप पे राजी हो जाए फिर बोलो सुभान अल्लाह यार। लो जी मैं थोड़ा सा फर्क बता रहा हूँ। हजरत बीबी मरियम है और जिब्रील आ गया और आके क्या कहा? काला कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आया। मैं जिब्रील कहता बीबी मरियम से, बीबी मरियम ने कहा तू किधर आ गया है, तुझे पता नहीं मैंने अपने पर्दे के लिए ये हिसार बना रखा है, चादर लगाई है, खैमा है, मेरा पर्दा है, तू बशर कहाँ आ गया? वो कहते हैं मैं अना रसूल रब्बिक, तेरे रब की तरफ से रसूल बन के आया हूँ। क्यों आया है? कहा बेटा देने के लिए आया हूँ। नीचे सुनाना है जिधर मैं पुत्र देने आया, बेटा देने आया हूँ। अच्छा बेटा देने आया है, जी ठीक है, बेटा मिल गया, बात मुकम्मल। यहाँ आ जाओ अहले बैत के घर की तरफ, और अहले बैत अताहर के नाम लेना मेरा काम है, सुभान अल्लाह की तस्बीह करना आपका काम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर है, सैयदा कायनात का घर, मौला अली का घर, इमाम हसन का घर। जो लंगर लेता है वो कहेगा इमाम हुसैन का घर। जिब्रील आ गया। कब? कुरान कहता है वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अब ये कुरान कहता है, कोई मौलवी नहीं कह रहा। हजरत इमाम हुसैन और हसन बीमार हो गए। सैयदा पाक ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा मौला मेरे बच्चों को शिफा मिलेगी, मैं रोजे रखूंगी। बच्चों को शिफा मिलेगी, मैं रोजे रखूंगी। लो पहला दिन रोजे का, शाजी किबला सुबह से शाम रोजे के साथ अफ्तारी करने बैठे, सामने खाना पड़ा है, इधर देखना, सामने खाना पड़ा है, अफ्तारी करने लगे। और जब खाने लगे बाहर से आवाज आई वयुतइमून अत्तामा अला